Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی، اور اگر وہ دونوں تم سے کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ اس کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم ان کی بات مت ماننا، میرے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اور جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا پہنچتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب، تو لوگوں کے آزمائش کو اللہ کے عذاب کے مانند قرار دیتے ہیں. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیا اللہ زیادہ بہتر نہیں جانتا اس چیز کو جو سارے جہان کے لوگوں کے دلوں میں؟ اللہ رب العزت ضرور معلوم کرے گا ان کو جو ایمان لے آئے اور ان لوگوں کو بھی جو منافقین ہیں. گزشتہ آیات میں سورہ عنکبوت کے آغاز سے اس بات کا ذکر تھا کہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی، کیونکہ پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے. تو جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں، جو کھرے ہیں جو کھوٹے ہیں، اللہ ان کے بارے میں ضرور معلوم کرے گا. اگر کوئی یہ سمجھے جو برا عمل کر رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا تو یہ اس کی سوچ غلط ہے. ہاں، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، اور وہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں تو حقیقت میں اپنے لیے جہاد کرتے ہیں، اور اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے. اور جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، تو ہم ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں ان کے حصے میں لکھ دیں گے، اور اس سے زیادہ بہتر بدلہ ان کا عطا کریں گے جو نیکی کیا کرتے تھے. آج جس جگہ سے شروع ہو رہا ہے وہ بھی نیکیوں کا ہی حصہ ہے، بلکہ ایک بڑے درجے کی نیکی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس بات کا حق میں دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا طریقہ اختیار کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے.
ماں باپ انسان کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر باپ اپنے بچے پر خرچ کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کو پال پوس کر بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ماں جو ہے اس کے اوپر مہربانی کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، اس کو پالتی پوستی ہے وغیرہ وغیرہ، پیٹ سے لے کر حمل سے لے کر بچے کے اس عمر تک، جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، ماں کا پیار، ماں کی ممتا، ماں کی شفقت اس کے ساتھ رہتی ہے، اور ہمیشہ ماں اپنے تمام چیزیں اس کے اوپر قربان کیے رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جہاں تک حسن سلوک کا تعلق ہے اور جہاں تک ماں باپ سے گفتگو کرنے اور ان کے ساتھ انداز تکلم اختیار کرنے کا تعلق ہے، تو اللہ رب العزت نے بہت کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا ہے کہ لا تقل لہما اف۔ اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزر جائے تو منہ بسورنا، جھڑکنا، ڈانٹنا یا کچھ اور کہنا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو بتایا ہے۔ پھر جب اطاعت کی بات آتی ہے تو حکم ہوتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پوری رحم دلی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اپنے بازو ان کے سامنے جھکا دو، یعنی کبھی انکار مت کرو۔ جس وقت بھی وہ تمہیں پکارے اور جس کام کے لیے تم کو پکاریں اس کام کے لیے فوراً آمادہ ہو جاؤ، اس میں ذرا بھی کسل مندی، ذرا بھی اس میں حیل و حجت، کوئی بہانہ اور حیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں، عمل کے اعتبار سے کوئی بہانہ نہیں، گفتگو کے اعتبار سے کوئی تڑک جھڑک، یہ تمام چیزیں نہیں، اف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بقیہ ماں باپ کا درجہ مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور پھر فرمایا کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کا دروازہ کھل جائے اور جنت تمہیں حاصل ہو جائے تو ان دونوں کی خدمت کر لو، اور اگر چاہتے ہو کہ نہیں تو سن لو کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، جس سے اس کے ماں باپ خوش نہیں ہیں، اللہ رب العزت اس سے خوش نہیں۔ گویا کہ کسی بھی انسان کی رضامندی کے لیے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہو رہا ہے، سب سے پہلے ماں باپ کی رضامندی اور ان کی خوشنودی ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنی تلنا خود کر لیں۔ یہاں پر جو آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ دراصل ایک صحابی اور جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، ان کے والد کا نام مالک تھا اور ماں کا نام حمینہ بنت ابی سفیان تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ اپنے ماں باپ کے بڑی اولاد تھے اور بڑے مطیع و فرما بردار تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نعوذ باللہ ان کی ماں حمینہ نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح بیٹا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر باپ دادا کے دین پر پھر سے واپس آ جائے۔ چنانچہ حمینہ بنت ابی سفیان نے یہ عہد کر لیا، یہ قسم کھا لی کہ جب تک سعد اسلام مذہب چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب میں واپس نہیں آ جاتا، نہ وہ کچھ کھائے گی، نہ وہ پیے گی اور نہ چھت کے نیچے سوئے گی۔ یہ تمام عہد کرنے کے بعد اس نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ تقریباً 3 دن ہو گئے، نہ اس نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ وہ چھت کے نیچے لیٹی۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، میرے ماں باپ مشرک ہیں اور اب وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسلام چھوڑ کر پھر سے مرتد ہو جاؤں اور اپنے ماں باپ دادا کے مذہب میں داخل ہو جاؤں۔ وہاں وہ پہنچے ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ ماں باپ اگر مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی اطاعت آپ کے اوپر ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ آپ ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑ سکتے، رخ نہیں پھیر سکتے کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے لہذا ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے، یہ جانے ان کا کام جانے۔ جہاں تک جسمانی خدمت کا تعلق ہے، ماں باپ کی خدمت کا اور ان کی کسی بھی اعتبار سے ان کو فائدہ پہنچانے کا تعلق ہے تو آپ اس میں رخ نہیں پھیر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر وہ ماں باپ مشرک ہے اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹا پھر سے شرک میں داخل ہو جائے، کفر میں داخل ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، تو جب اسلام کی باری آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، تب وہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر اب ان کی بات ٹھکرا دی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں اس بات کی کوشش کریں، یعنی ماں باپ اس بات کی کوشش کریں کہ تم اسلام چھوڑ دو اور شرک میں داخل ہو جاؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی بات اب ہرگز مت ماننا، کیونکہ تم سب کو میرے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت پھر بتائے گا کہ کون اچھا کام کیا کرتا تھا اور کون برا کام کیا کرتا تھا، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک لوگوں میں شامل بھی فرمائے گا۔ تو یہ اصلاً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، لیکن یہ پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہر حال میں ضروری ہے۔ ماں باپ سے جھگڑا کرنا، ماں باپ کی خدمت سے منہ پھیرنا، ماں باپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا، ماں باپ کے اوپر تیز الفاظ سے گفتگو کرنا، ماں باپ کو آنکھیں دکھانا، یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں صرف اس وقت ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے جب اسلام پر عمل کرنے کی بات آ جائے۔ ماں باپ یہ کہیں کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ماں باپ اسی طرح کسی اور دینی کام میں رکاوٹ بنے تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جب صرف خدمت کی بات آ جائے تو وہاں پر ہر اعتبار سے ان کے سامنے جھک جانا ہے اور ہر اعتبار سے ان کے مطیع و فرما بردار بن جانا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اگلا ذکر شروع ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے لیکن وہ زبانی طور پر ایمان لے آئے تھے، وہ منافقین تھے، وہ آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے، ظاہر میں وہ مسلمان تھے، باطن میں وہ کافر تھے، وہ کافروں سے ملے ہوئے تھے۔ تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ جب ان کو کوئی اللہ کی راہ میں تکلیف اور گزن پہنچتی تو فوراً مسلمانوں پر، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ اتہام لگا دیتے کہ آپ ہی لوگوں کی بدولت ہم لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، نہ آپ نے اسلام کا اعلان کیا ہوتا، نہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہوتا، نہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہوتا، نہ یہ لوگ اسلام لے آتے، نہ ہم آپ کی بات مانتے، نہ ہمارے اوپر یہ تکلیف آتی۔ لیکن جب مسلمانوں کو کہیں سے نصرت مل جائے، مدد مل جائے، جنگ میں کامیابی مل جائے، مال غنیمت ان کو حاصل ہو جائے، تو یہ بھی سینہ تان کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا بھی حصہ اس میں لگنا چاہیے۔ تو جب دنیاوی اعتبار سے فائدے کی بات آ جائے تو وہ مومن بن جاتے تھے،
ہم مسلمان ہیں یہ کہنا شروع کر دیتے تھے، اور جب اللہ کی راہ میں ان کو گزن پہنچتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی، اذیت پہنچتی تھی، تب وہ کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، جب اللہ کی راہ میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی اس آزمائش کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو گیا ہے، اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو گیا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا وہ جو لوگ اعلان کر رہے ہیں، کیا ان کے دلوں کا بھید، دلوں کا راز، ان کے دلوں کی چھپی ہوئی بات اللہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ضرور یہ پرکھنا چاہے گا اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے ایمان لانے میں، کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، یہ اللہ رب العزت اب پرکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب مکے میں مسلمان تھے تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ جائیں۔ تو جو لوگ کھلے طور پر ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں گے۔ لہذا جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، جب انہوں نے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ یہ آیت سنی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات نازل ہوئیں، تو اس کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو وہ فوراً وہاں سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مدینے میں مل گئے۔ اور مدینہ کے مسلمانوں کے اوپر گویا لازم تھا کہ وہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اسلام قبول کر کے، مکے سے اسلام قبول کر کے مدینے آ رہے ہیں، تو وہ اپنے مسلمان بھائی کا تعاون ہر اعتبار سے کرے۔ تو اس اعتبار سے ان کی بھی آزمائش ہو گئی، اور دونوں طرح کے مسلمان جو ہجرت کر کے پہنچنے والے تھے اور جو وہاں پر مدینے میں مسلمان صحابہ موجود تھے، انصار صحابہ موجود تھے جو کھل کر مدد کرنے والے تھے، دونوں کھڑے بالکل ثابت ہو کر وہ سامنے آ گئے، اور جو کھوٹے تھے، جو بار بار کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور تکلیف پہنچنے پر فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے، چاہے وہ ابی بن سلول ہو یا اس کے ماننے والے تمام اس کے ساتھی ہوں جو منافقین کہلاتے ہیں، یا کوئی اور، دونوں کے دونوں لوگ کھل کر سامنے آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کو بتا دیا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور پھر فرما دیا ایک جگہ کہ جو ہماری راہ میں نکل آتا ہے، ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، تو حقیقت میں ہم اس کے لیے اپنا راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے راستے ہموار کر دیے، اور سارے راستے ان کے لیے کھلتے چلے گئے، اور ساری مصیبتیں ان کی دور ہوتی چلی گئیں۔ اللہ رب العزت آج جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان تمام حالات سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور تمام تکلیفوں سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائے، اور ایمان پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔